لبنانی جنگجو تنظیم حزب اللہ کے اسرائیل پر تباہ کن حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ حزب اللہ نے ایک ہفتے کے دوران 70 صہیونی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ اسرائیل نے اب تک اپنے 50 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ لبنان میں 20 اور شمالی اسرائیل میں 30 فوجی مارے گئے۔ ادھر حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر شدید بمباری کی گئی، جس کے بعد شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے مضافات میں نیریت کے علاقے پر میزائلوں سے بمباری کی اور اسرائیلی کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے راکٹ اور ڈرون حملوں سے تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، جبکہ شہر بھر میں سائرن بجا دیے گئے اور اسرائیلی فورسز نے تل ابیب میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ حملوں سے خوفزدہ ہو کر تل ابیب میں بین گوریون ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن روک دیا گیا، جبکہ لاکھوں لوگ پناہ گاہوں میں چھپ گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے تل ابیب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو 5 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ حملوں کے فوراً بعد رات کو نابلس میں داخل ہونے والی ایک بس کو مقبرے میں رات بھر پناہ لینی پڑی، جسے اسرائیلی فورسز نے صبح وہاں سے بحفاظت نکالا۔ حزب اللہ کے مطابق اس کے تباہ کن حملوں میں اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک اور واقعے میں حزب اللہ کی جانب سے لبنان سے مارا گیا ایک بیلسٹک میزائل کامیابی کے ساتھ تل ابیب سے ٹکرایا۔ میزائل کے ٹکرانے کے بعد تل ابیب میں شدید دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی۔ صہیونی ذرائع کے مطابق میزائل ٹکرانے کے وقت سائرن نہیں بجا اور اسرائیل کا الرٹ سسٹم ناکام رہا۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے جبل الشیخ میں واقع اسرائیلی فوجی اڈے پر بھی درجنوں راکٹ برسائے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کے جنوبی علاقے الزہرانی پر صہیونی دشمن کے طیاروں کو زمین سے فضا مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اسرائیلی جیٹ فائٹر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ زریعت، شومیرہ اور خلا وردہ میں صہیونی بستیوں پر بھی مجاہدوں نے بھاری گولہ باری کر کے متعدد صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے مقبوضہ سرزمینوں کے شمالی علاقے میں واقع یفتح اور مقبوضہ جولان میں جنوبی کیلا اور یوآف فوجی اڈوں پر بھی راکٹ برسائے ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے مقبوضہ جولان پر بھی بھاری گولہ باری کی، جس کے بعد ڈرون حملوں کے خوف سے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے روش بینا صہیونی کالونی اور سفت مقبوضہ شہر پر راکٹ حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ لبنان کی استقامتی تنظیم حزب اللہ ڈرون طیاروں کے استعمال میں روز بروز اضافہ کرے، کیونکہ ان طیاروں کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ صہیونیوں کے اندازوں کے برخلاف حزب اللہ ڈٹ کر لبنان کے فضائی اور زمینی حدود کی حفاظت کر رہا ہے، جس پر جنگ کے امور کے مبصرین شدید تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے صہیونی فوجیوں نے لبنان میں زمینی جارحیت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حزب اللہ کے مجاہدوں نے صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، جسے صہیونی حکام چھپا رہے ہیں، اور اسرائیل میں پہنچنے والے ہر طرح کے نقصان کی خبر کو نشر کرنے والے رپورٹرز یا نیوز چینل کو شدید سزا دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کی سربراہی کے لیے نامزد رہنما ہاشم صفی الدین اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے ہاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ہاشم صفی الدین کو 3 ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے کزن تھے۔ سعودی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ہاشم صفی الدین حملوں میں براہ راست شہید نہیں ہوئے، انہوں نے المریجہ میں ایک عمارت کے نیچے پناہ لے رکھی تھی۔ وہ حزب اللہ کے ساتھ تربیت یافتہ مسلح ارکان کے ساتھ 3 روز تک ڈٹے رہے اور پھر ان کا دم گھٹ گیا۔ ذرائع نے واضح کیا ہے کہ حزب اللہ نے زیر زمین روپوشی کی تمام پناہ گاہوں میں آکسیجن کا ذخیرہ رکھا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ حسن نصر اللہ کی لاش ملنے پر ایک طبی کارکن نے بتایا تھا کہ ہاشم صفی الدین دم گھٹنے سے شہید ہوئے اور ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔